وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ کشتی نوح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ جب نوح کا بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا تو نوح نے کہا کہ تو آ جا، تو اس نے کہا کہ مجھے تیرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ گویا وہ نادان اپنے اسباب اور تدابیر سے بچنا چاہتا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تجھے خدا سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طرح پر میرے الہام میں بھی یہی ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور اس مسجد مبارک کے لیے فرمایا مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک طوفان عظیم آنے والا ہے اور اس میں وہی لوگ بچیں گے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے۔ اور اب انی حافظ و الہام بھی اس کا مؤید ہے، اور وہ طاعون کا طوفان ہے، اور براہین میں اس کی طرف اشارہ کر کے صاف فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلون۔ اس وقت جو اس میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی تبدیلی کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا زمانہ کی رسم کے موافق اب لوگ طاعون کو کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، یہ ایک قسم کا عام ارتداد ہے جو پھیل رہا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ نیم دہریہ ہوتے ہیں، وہ اپنے علاج اور اسباب پر اس قدر توکل اور تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پنجاب میں طاعون کا حملہ بہت بڑھ کر ہے، بمبئی کراچی کا کوئی اوسط اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کھاتا، اور یہ بہت بڑھی ہوئی تعداد موت کی ہے۔ پنجاب پر طاعون کا حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی یہ وجہ ہے کہ خدا نے یہاں ایک سلسلہ قائم کیا ہے، تو اول المکذبین یہی لوگ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی کفر کے فتوے دیے ہیں۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ یہ طاعون گویا ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا یطیروا بموسیٰ، مگر مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ طاعون کو ہماری شامت اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں، لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہماری شامت اعمال تھی تو چاہیے تھا کہ طاعون کی خبر تم کو دی جاتی، مگر یہ کیا ہوا کہ خبر بھی ہم کو دی گئی اور موتیں تم میں ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا جاتا اور اسے ایک نشان ٹھہرایا جاتا ہے۔ کچھ تو خدا سے ڈرو۔ خدا کے نذیر کے لیے زوراور حملے۔ حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک نذیر وہ ہوتا ہے جو خدا اس کے لیے تائیدی نشان جن میں اس کے مخالفوں کے لیے خوف ہو اوپر سے نازل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زوراور حملے طاعون کے ہیں جن سے ہر راہ بند کی جاتی ہے اور منہ سے اقرار کرنا پڑتا ہے یا مسیح الخلق ادوانا۔ ندوہ کے متعلق ذکر تھا، اس پر حضرت السلام نے فرمایا اصل یہ ہے کہ متقی کے لیے تو بولنے کی جگہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہ لوگ جو امرتسر میں آئے ہیں ان کی بھی جھوٹی تہذیب نہ رہے بلکہ اس کی حقیقت کھل جاوے۔ یاد رکھو مداہنہ سے حق نہیں پھیلتا بلکہ رہی صحیح برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈر کر کہ یہ علماء کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہو جاوے،
ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے سعادت مقدر ہے ان کا حرج نہیں، خدا تعالیٰ ان کا آپ محافظ ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بعض خبیث فطرت مرتد ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور مسیح کے وقت میں بھی مرتد ہوئے۔ احمق نہیں جانتے کہ ہماری طرف سے بات ہوتی تو یہ شوکت کب رہتی۔ طاعون ہی کے ذریعہ سے 10,000 کے قریب لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خود اس سلسلہ کو ہلاک کر دیتا۔ آخری ہیلے ان لوگوں کے رشتوں ناتوں اور جنازوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ مکہ والوں نے بھی کیے تھے، مگر جیسے وہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان سے الگ ہیں، ویسے ہی یہاں بھی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا تھا، اس کا نام دار الندوہ تھا۔ وہ بھی آخری ہیلہ تھا اور یہ بھی آخری ہیلہ ہے۔ امرتسر مکہ کی طرح ہو رہا ہے، گندے اشتہار وہاں ہی سے شائع ہوتے ہیں۔ ابو جہل کے اخوان و انصار وہاں موجود ہیں، اور دار الندوہ کی کمی تھی، وہ بھی آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔